اور اب آپ کو بتائیں گے ماڈل ٹاؤن پین کلینک کی افتتاحی تقریب جاری ہے اور اس وقت خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے بعد ہمارے قابل احترام ہمارے بہت سینئر ڈاکٹر صاحب ہیں، میں ان کو دعوت دوں گی کہ یہ اس ٹاپک پہ آگے لے کے چلیں کہ آکو پنکچر کی افادیت کیا ہے اور اس کلینک کا اس انسٹیٹیوٹ کو بنانے کا مقصد کیا ہے۔ تو آپ کی بھرپور تالیوں میں ڈاکٹر ساجد قیوم صاحب۔ جی، سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر اشفاق صاحب اور ڈاکٹر عرفان صاحب ان دونوں کو بہت ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو سینٹر بنایا ہے، اور یہ سینٹر جو ہے یہ اتنی اہم جگہ پہ ہے کہ ہر ایک کے لیے اپروچیبل ہے اور اس سینٹر کی بہت ضرورت تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ان کی جو ٹیم ہے جس میں ایم ایس بابر صاحب ہیں، ان کو بھی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان کی کوششوں کو سراہتا بھی ہوں کہ انہوں نے جہاں بھی اکوپنکچر کا نام آیا انہوں نے اپنی خدمات فوراً سب سے پہلے دیں اور بڑھ چڑھ کے کام کیا۔ اکوپنکچر کا تعارف آپ کو ہو گیا ہے۔ یہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے جس میں ہم کوئی دوائی نہیں دیتے، نہ ہی ایلوپیتھک، نہ ہی ہومیوپیتھک، نہ کوئی دیسی دوائی، صرف مریض کے ایسے حصوں پہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے پوائنٹس بنائے ہیں جن پہ اگر سوئی لگائی جائے یا ان پہ اگر پریشر دیا جائے تو وہ جسم کے اندر ایسا شفائی عمل شروع ہوتا ہے جس سے بے شمار بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں۔ اقوام متحدہ میں اس وقت کوئی 146 کے قریب بیماریاں ایسی ہیں جن کو WHO نے اور اقوام متحدہ دونوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ جس میں اکوپنکچر جو ہے وہ باقی طریقہ علاج کی نسبت زیادہ اچھا کام کرتا ہے۔ پاکستان میں اگر اکوپنکچر کو دیکھا جائے تو پاکستان میں اس کی تاریخ اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن تھوڑی تاریخ کے باوجود اس وقت پاکستان میں کافی مریض ایسے ہیں جو اکوپنکچر طریقہ علاج سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ میں اس میں چند امراض کا ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں، جس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جسم میں کہیں بھی درد ہو، چاہے وہ جوڑوں کی درد ہے، چاہے سر کا درد ہے، چاہے وہ ٹرائیجیمینل نیورلجیا ہے، چاہے کوئی اور نیورلجیا ہے، چاہے وہ فروزن شولڈر ہو، کسی طرح کی بھی درد ہو، اکوپنکچر سے مؤثر اور کوئی چیز نہیں ہے جو کہ دردوں میں فائدہ کر سکے۔ دوسرے نمبر پہ فالج جو ہے، کسی طرح کا بھی فالج ہو، چاہے چہرے کا فالج ہو، چاہے ہیمیپلیجیا آدھے جسم کا فالج ہو، چاہے وہ جسم کے نچلے حصے کا جس کو ہم پیراپلیجیا کہتے ہیں اس کا فالج ہو، ان ہر طرح کے فالج میں جب آپ آزما کے دیکھ لیں، جب باقی تمام طریقہ علاج فلاپ ہو جاتے ہیں تو وہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے اکوپنکچر جو کہ مریض کے لیے ایک آخری سہارا ہوتا ہے۔ اور میں نے اپنی زندگی میں آپ کو بتاؤں کہ 25 سال پرانا فالج ٹھیک کیا ہوا ہے، جس کے بارے میں اس مریض کی فائل کے اوپر لکھا تھا کہ لرن ٹو لیو ود اٹ، جس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ مریض کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ اپنی زندگی کو ایسا ہی گزارنا سیکھو اور تسلیم کر لو کہ آپ کو یہ بیماری ہے جو کہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی، اور ایسے امراض بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو ذہنی امراض ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں شاید سب سے زیادہ 100% اگر کوئی بیماری ہے جو کہ ہر شخص کو اس سے واسطہ پڑتا ہے وہ ہے ذہنی پریشانی، اور اس کی آگے پھر سائیکالوجی کی یا سائیکیٹری کی بے شمار بیماریاں اس کے ساتھ متعلقہ ہیں۔ اس میں بھی اس وقت لیٹسٹ اگر آپ انٹرنیٹ چیک کریں تو جو سب سے مؤثر علاج ہے اور جس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی نہیں ہیں وہ ہے اکوپنکچر۔ اب یہ ان میں دیکھا گیا ہے جب اکوپنکچر سے اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے تو اس کا یہ ایک اور بھی بہت حیرت انگیز رزلٹ یہ ہے کہ اس کا باقی طریقہ علاج کی نسبت سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے، اور یہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے
तकरीबन 102 से ज़्यादा मुल्कों ने इसको कानूनी तौर पर अपने मुल्कों में रजिस्टर किया हुआ है। मैं यहाँ पाकिस्तान में जिन लोगों ने एक्यूपंक्चर के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, और मैं ये समझता हूँ जिन लोगों के बग़ैर पाकिस्तान में एक्यूपंक्चर की तारीख़ कभी मुकम्मल नहीं होगी, मैं चाहता हूँ उनके नाम मैं ज़रूर ले दूँ। उनमें सरे फहरिस्त हैं ब्रिगेडियर सलीम साहब, उसकी फिर डॉक्टर वसी अहमद सिद्दीकी साहब, एक हमारे दोस्त हैं डॉक्टर अमजद अंसारी साहब कश्मीर में, लाहौर में जिन लोगों ने या पंजाब में जिन लोगों ने ज़्यादा काम किया है उनमें सरे फहरिस्त हैं, मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर शहजाद अनवर साहब, यहाँ मौजूद नहीं हैं डॉक्टर मोहसन साहब, एक और यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर अज़ीम साहब। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने एक्यूपंक्चर में बहुत काम किया। इसके अलावा एक और नाम है डॉक्टर नवीज़ साहब, यहाँ नहीं आए, और डॉक्टर रिफ़त हुसैन हाशमी साहब यहाँ नहीं आए। इन लोगों की भी खिदमात ऐसी हैं कि जिनके बग़ैर एक्यूपंक्चर जो है उसकी तारीख़ मुकम्मल नहीं होती। अब्दुल लतीफ़ मीर साहब इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं हैं, पोलैंड में हैं। उनका नाम भी एक्यूपंक्चर के जो समझ लें बड़े डॉक्टर्स में शुमार होता है। अगर लेडी डॉक्टर्स में नाम लूँ तो डॉक्टर शगुफ्ता फ़िरोज़, और एक बहुत ही अहम नाम है डॉक्टर निगत का। तो ये एक्यूपंक्चर के आप समझ लें वो सितारे हैं जिनके बग़ैर एक्यूपंक्चर का नाम जो है पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिहाज से नामुकम्मल रहता है। तो मैं कुछ चीज़ें और कहना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे हर तरीका इलाज का एक जी मैं तो बात कर रहा हूँ जी, मेरा तो वो तारफ़ हो गया जी। अच्छा जी, ये एक मैं चीज़ बड़ी अहम कहना चाहता हूँ, वो ये है कि किसी भी मर्ज़ की शफा के लिए सिर्फ़ डॉक्टर का होना जो है या अच्छे डॉक्टर का होना काफ़ी नहीं है। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि मरीज़ जो है वो डॉक्टर के कहने पे अमल करे, उसके कहने पे परहेज़ भी करे, उसका जो भी उसने इलाज तजवीज़ किया है उस पे भी अमल करे, और बाकायदगी से डॉक्टर को चेक भी कराता रहे। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ हर तरीका इलाज के बावजूद शिफा जो है वो अल्लाह ने अपने पास रखी हुई है। तो मैं तमाम जो यहाँ एक्यूपंक्चरिस्ट और मुआलिज जो बैठे हैं उनको मैं ये एक पैगाम देना चाहता हूँ कि हमेशा एक चीज़ का फ़र्क ज़रूर अपने जहन में रखें। किसी ने मुझे बताया था कि एक बेवकूफ़ और मगरूर डॉक्टर में क्या फ़र्क है, मैं आप लोगों को शेयर करना चाह रहा हूँ कि बेवकूफ़ डॉक्टर वो होता है